السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دا چینل. ویئرس، کیا پاکستان کا موجودہ تعلیمی نظام وہ نتائج دینے میں کامیاب ہو رہا ہے جو کہ 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق ہو؟ کیا ہماری یونیورسٹیز اور دوسری انسٹیٹیوشنز ایسے گریجویٹس پیدا کر رہے ہیں جو کہ فیوچر کے چیلنجز کو سے نمبر آزما ہو سکیں؟ کیا ہمارے انسٹیٹیوشنز وہ ریسورس اور وہ ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے اساتذہ اور اسٹوڈنٹس انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے مقابلے میں کامیاب ہو سکیں؟ اگر جرمنی کی صرف ایک یونیورسٹی سے 47 کے قریب نوبل laureates پیدا ہو سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا ایک بھی انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے جو کہ ایک بھی ایسے انٹلیکچوئل کو پیدا کر سکے؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں کیا ایک وجہ برینڈ رین تو نہیں؟ اس طرح کے بہت سارے کوشچنس کو لے کر آج ہم موجود ہیں ناسٹ یونیورسٹی کے پرو ریکٹر اکیڈمکس پروفیسر ڈاکٹر عثمان حسن کے ساتھ وہ ڈسکس کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم. کائنڈلی ہمیں بتائیے کہ آپ کا ارلی ایجوکیشن کے بارے میں اور خاص طور پر کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا ٹو گو فار انجینئرنگ ایجوکیشن؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. ارلی ایجوکیشن میرے والد صاحب اسلام آباد میں ہوئے تھے mid 60s میں، جو کہ بڑے ارلی ڈیز ہیں اسلام آباد کے، اور اس حساب سے میں ان کچھ لوگوں میں سے ہوں جو کہ کہہ سکتا ہوں کہ میری پیدائش اور باقی سارا ٹائم بچپن کا اسلام آباد میں گزرا. تو آئی سی ٹی سے میری بیسیکلی ساری اسکولنگ وچ واز اے پبلک اسکول، اور اس ٹائم پہ پبلک اسکولس یوز ٹو بی مچ بیٹر دین دا پرائیویٹ اسکولس، ان دنوں کی بات ہے. بٹ شروع سے ہی مجھے شوق تھا کہ میں پرابلم سالونگ، یوزنگ ٹولس ٹو بلڈ اسٹاف، تو انجینئرنگ کی طرف رجحان تھا. والد صاحب میرے چاہتے تھے میں اکنامکس کروں، بٹ سم ہاؤ میرا رجحان انجینئرنگ کی طرف زیادہ تھا. الیکٹریکل انجینئرنگ میں نے اس لیے چوز کی کیونکہ ٹاپ میرٹ پروگرام تھا جو ٹرینڈ ہوتا سب اس طرف جا رہے تھے، تو میں نے کہا میں بھی الیکٹریکل انجینئرنگ چوز کر لیتا ہوں. بٹ جب میں انجینئرنگ کے 3rd ایئر میں آیا تو مجھے لگا کہ میں کافی لکی تھا کہ مجھے وہی فیلڈ ملی جو کہ جس میں میرا پیشن بھی تھا، اور آئی واز ون آف دوز فارچونیٹ پیپل جن کو کہ یہ اپرچونیٹی مل گئی. ورنہ ہمیں اتنی کیریئر کاؤنسلنگ تو ہوتی نہیں ہے. تو بٹ اس کے بعد سے آئی آلویز لوڈ واٹ آئی ڈیڈ، اور اس طرح پھر آگے ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتا تھا. اوکے، کوئی ایسے رول ماڈلس تھے آپ کی لائف اس وقت جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا ہو؟ رول ماڈلس اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آئی تھنک میری زندگی میں بہت سارے رول ماڈلس رہے ہیں. والد صاحب میرے پہلے رول ماڈل تھے. ہمیشہ سے انہوں نے مجھے اچھی ویلیوز، اچھی کردار پہ فوکس کیا. انٹیگریٹی کی طرف سب سے زیادہ ان کی ایمفیسس تھی. والدہ میری آلویز انسٹلڈ دا ویلیوز آف ایمپتھی، پازیٹیوٹی. تو والدین میرے سب سے پہلے رول ماڈلس رہے ہیں دونوں. اس کے بعد اسکولنگ میں مجھے بڑے اچھے اساتذہ ملے. آگے جاتے ہوئے میں دیکھوں تو یونیورسٹی میں اساتذہ نے بڑا اچھی نہ صرف تعلیم بلکہ تربیت پہ فوکس کیا. بیونڈ پاکستان دیکھوں تو کینیڈا میں جب گیا تو میرے جو ریسرچ سپروائزر تھے آئی آلویز got a lot of inspiration from him. سملرلی جب پاکستان واپس آیا تو یہاں پہ جن مینٹورس کے ساتھ میں نے کام کیا، ڈاکٹر ارشد علی ہمارے پرنسپل تھے اسکول کے سیکس کے، جس کو میں نے جوائن کیا. ڈفرینٹ ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، ڈاکٹر آصف رضا. تو ماشاء اللہ سب سے بہت سیکھا، اور میرا خیال ہے کہ انہی سب کی یہ تربیت تھی جس کی وجہ سے جو بھی میں دنیا میں کر سکا ہوں وہ دیٹ از بیکاز آف دا مینٹورز، مائی پیرنٹس، مائی ٹیچرز. اچھا، اگر میں اپنی ارلی لائف کی بات کروں تو آئی ہیو آلویز بین اے ویری فیملی پرسن. تو میرے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو دوست بہت کم ہیں، بہت لمیٹڈ ہیں، بٹ آئی ایم ویری ویل کنیکٹڈ ود مائی فیملی. تو اپنی والدہ سے میں ہر بات ہمیشہ ڈسکس کرتا رہا ہوں بچپن سے، اور ابھی بھی کرتا ہوں. ابھی بھی میرا طریقہ یہ ہے کہ میں جب گھر جاتا ہوں تو ناٹ اونلی کہ آئی سٹ ود آل دا فیملی ممبرز، مائی کڈس، مائی وائف، مائی مدر، لیکن ہر ایک کے ساتھ انڈیویجولی ٹائم بھی میں گزارتا ہوں. وہ میری اپنی بھی ضرورت ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا ٹائم. تو میرے ہر بیٹے کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ آئی ہیو مائی انڈیویجول بانڈنگ ود دیم، آئی کنیکٹ ود دیم ویری ویل. اور وہ ایک طرح سے میرا ورک لائف بیلنس بھی اس سے مینٹین رہتا ہے. اور آئی تھنک دس از ویری اسینشیل ٹو ہیلتھی لائف اسٹائل ایز ویل. بسائڈس دیٹ میں ہمیشہ بچپن سے اسپورٹس کے بارے میں ویری انتھوزیاسٹک اباؤٹ اسپورٹس. شاید دنیا میں کوئی اسپورٹس ہوگی جو کہ میں نے نہیں کھیلی ہوئی. آج کل آئی ڈیڈیکیٹ آلموسٹ 1.5 hours ایوری ڈے ٹو ٹینس. ٹینس کا پیشن ہے آج کل مجھے. تو مطلب آئی ہیو آلویز بین انٹو اسپورٹس اور فیملی. یہ دو ہمیشہ سے میری
ہابیز بھی رہی ہیں آپ کہیں اور پیشن بھی رہا ہے. دوستوں کا میں نے کہا کچھ میرے لمیٹڈ دوست ہیں بٹ ان کے ساتھ میں بہت کلوز ہوں, ان کے ساتھ آئی کین ڈسکس ایوری تھنگ بٹ ناٹ ٹو مینی فرینڈس بٹ دیٹس ہاؤ آئی ایم. ایک اور چیز جو کہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ I have this habit in me to help people somehow. I have a very strong sense of working with people, helping them out. I think سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ you feel very good when you do something for somebody else instead of your own self. تو وہ I have that sense quite strong in my personality. اور بچپن سے اگر آپ میرے اسکول کے ٹیچر سے یا اسٹوڈنٹ سے جو میرے ساتھ تھے ان سے بات کریں تو دے وڈ آلویز سے دیٹ آئی وڈ آلویز ہیلپنگ دیم آؤٹ, ورکنگ دیم ود ان دیئر پرابلمس. جو ٹیچنگ کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں ان کو ٹیچ کرتا تھا, دیٹس بیکاز آف دا سیم موٹیویشن جو مجھے تھی کہ یو نو آئی نیڈ ٹو سالو دیئر پرابلمس. میری بڑی بیٹی ہمیشہ مجھے کہتی ہے جب مجھے کوئی پرابلم ہوتا ہے یو آلویز سالو اٹ. تو مطلب آئی ہیو دس نیچر آف ورکنگ ود پیپل, getting to know their problems and taking them as my own problem and working out with them in order to solve it. تو یہ میری نیچر میں رہا ہے ہمیشہ. اچھا, کوئی ایسے چیلنجز جو آپ ارلی ایجوکیشن میں دین یور ایجوکیشن ان کینیڈا جس کو آپ نے فیس کیا اور کیسے اوور کم کیا؟ چیلنجز تو زندگی میں ہمیشہ آتے ہیں, دے آر پارٹ آف لائف. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چیلنجز شوڈ بی ٹریٹڈ ایز اپرچونیٹیز کیونکہ یو لرن فرام دا چیلنجز. تو میری زندگی میں بھی کافی آئے. کئی دفعہ مجھے یہ بھی لگا کہ میں اس ہرڈل میں جو پھنس کے اس سے آگے نہیں جا پاؤں گا. کئی دفعہ اسپیشلی جب کینیڈا گئے تو وہاں پہ ریسرچ جب شروع کی, پہلا ایکسپیرینس تھا. پبلش کرنا از آلویز اے چیلنج, اسپیشلی جب آپ اچھی کوالٹی کے پبلیکیشنز کی طرف جا رہے ہیں. تو فائنینشیل چیلنجز ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. تو چیلنجز ہمیشہ آئے بٹ آئی آلویز ٹک دیم ویری پازیٹیولی. ان سے سیکھا بھی ان چیلنجز سے. ایک چیز جو میں نے مین سیکھی چیلنجز کو دیکھتے ہوئے کہ پرسسٹنس وہ چیز ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیں تو الٹیمیٹلی یو اوور کم دا چیلنجز, یو بیکم اے بیٹر پرسن. تو چیلنجز آئے بٹ کوئی سم میجر چیلنج الحمد للہ میری زندگی میں نہیں آیا جو کہ میں کہوں گی which was a showstopper.